بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لاک ڈاؤن کے دور میں نماز تراویح کے ادا کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس تعلق سے کئی لوگوں کے میسج آئے تو جلوہ نور کے چینل کے ذریعے سے ان سبھی کو اطلاع کی جا رہی ہے کہ آپ تمامی حضرات کو قریب معلوم ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں فی الحال کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اگر 29 شعبان کو چاند نظر آ گیا یا رؤیت کا ثبوت ہوا تو 24 اپریل 2020 بروز جمعہ سے پہلی تراویح ماہ رمضان کی ادا کی جائے گی۔ اگر 29 شعبان کو چاند کی رؤیت نہ ہوئی یا شہادت نہ ملی تو 30 شعبان المعظم کی تاریخ پوری ہونے کے بعد مغرب سے 1 رمضان المبارک کی تاریخ لگ جائے گی اور 25 اپریل کی رات میں بعد نماز عشاء تراویح کی نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور صبح کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ یوٹیوب پہ بے شمار چینل ایسے بنا دیے گئے ہیں جو ظاہری طور پر سنیوں کا لباس لے کر صحیح العقیدہ سنی کو غلط راستے کی جانب لے جا رہے ہیں اور بے شمار نافہمی میں سنی غفلت میں ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، جس سے ہر سنی کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب کے ہر چینل پہ ہرگز نہ جائیں، بلکہ آپ کے مذہب و مسلک سے جوڑنے والے جو بھی چینل ہیں دین کی باتیں انہی سے معلوم کریں۔ ماہ رمضان المبارک جلد شروع ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال خاص طور پہ آ رہا ہے کہ 3 مئی تک فی الحال لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے، تو جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوگا تو ہم تراویح کیسے پڑھیں گے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح گھر پہ پڑھیں گے تو حافظ صاحب کہاں سے آئیں گے؟ اگر حافظ صاحب نہ ہوں گے اور گھر پہ تراویح پڑھنی ہے تو آخر کیسے پڑھیں؟ کون نماز تراویح پڑھائے گا؟ اسی مسئلہ کو حل کرنے اور ان سوالوں کو کلیئر کرنے اور آپ سب کے درمیان آج جلوہ نور چینل پہ آیا ہوں اور اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے دور میں ہم سب زیادہ تر لوگ گھروں پر ہی نماز و دعا میں لگے ہیں۔ گھر میں اگر مسائل و نماز کا جانکار امامت کا حقدار ہے تو وہی 5 وقتہ نماز کی امامت کر کے گھر میں نماز پڑھا دیتے ہیں۔ جہاں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تو لوگ تنہا اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس دور میں ایسا چل رہا ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ ضرورت ہے پہلے ہم آپ کو تراویح بتا دیں۔ تراویح ماہ رمضان المبارک کی ایک خاص نماز ہے جو 20 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز صرف ماہ رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ اگر اس نماز کو رمضان مہینے کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا جائے تو وہ نفل کہلائے گی، تراویح نہیں۔ لاک ڈاؤن میں نماز تراویح کیسے ادا کریں تو اس کا جواب اپنے طور پہ دینے سے پہلے
ممتاز الفقہا شہزادہ و جانشین صدر الشریعہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند محدث کبیر حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ہدایات جو جاری کیے گئے ہیں اسے پیش کر دوں، بعدہ پھر اپنے انداز سے عوام کے لیے کچھ تفصیل پیش کروں۔ حضرت کی جانب سے جو ہدایات موصول ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومتی عملہ کی طرف سے جتنے لوگوں کو مسجد میں نماز کی اجازت ملے وہ 5 وقتہ نماز باجماعت اور رمضان المبارک کی راتوں میں باجماعت تراویح کا اہتمام کریں۔ باقی حضرات اپنی گھروں میں اگر جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا نماز پڑھیں۔ مسجدوں میں بھیڑ لگا کر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ نمبر 2 ہدایت، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں چند لوگ جماعت کر لیتے ہیں تو کافی ہے، باقی لوگ اپنے گھروں میں اگر جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا پڑھیں۔ نمبر 3، جو حضرات اپنے گھروں، بلڈنگوں اور فلیٹوں میں بجماعت عشاء اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیں وہ درج ذیل باتوں کا لحاظ رکھیں۔ سنی صحیح العقیدہ، صحیح الطہارت، صحیح القرات، لائق امامت کو ہی امام بنائیں۔ اگر جامع شرائط امام نہ ملے تو تنہا پڑھ لیں۔ جماعت میں اتنے لوگ ہی رہیں کہ پولیس انتظامیہ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو۔ یہ ذکر کیے ہوئے ہدایات حضور محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند مدہ ظلہ النورانی کے پیش کیے گئے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں عام مسلمانوں کی آسانی اور ان کی سمجھ کے لیے عام بولی میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دور میں جتنے لوگوں کو پولیس محکمہ کی جانب سے آسانی سے اجازت مل سکے اتنے لوگ مسجد میں 5 وقت کی نماز اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، باقی اپنے گھر پہ ہی ادا کریں۔ اگر گھر میں چند لوگ ہیں تو ان میں جو پاکی کے مسائل، اچھی قرآن شریف تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، لائق امامت ہو تو وہ اور لوگوں کو جماعت سے گھر پہ ہی 5 وقتہ نماز اور تراویح کی نماز پڑھا دے، اور گھر والے اسے امام اس وقت کے لیے بنا دیں، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے والد ہو، چاہے دادا ہو، چاہے بیٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، نماز، پاکی وغیرہ کے مسائل کی جانکاری کے ساتھ تلفظ سے قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے، لائق امامت ہے، تو اس کے پیچھے سب مل کر جماعت سے نماز ادا کر لیں کہ جماعت سے نماز 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ گھر میں اگر ہم خود جامع شرائط ہیں اور نماز پڑھا سکتے ہیں تو بغیر شرم و عار کے سب کو شامل کر کے جماعت سے 5 وقتہ نماز اور تراویح پڑھائیں۔ اگر کسی گھر میں عالم حافظ ہوں تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ خود ہی اس مسئلے کو حل کر لیں گے، لیکن جہاں کوئی حافظ قاری عالم نہ ہو تو وہ کیسے ان حالات میں پڑھیں؟ تو دیکھیے، آپ لوگوں میں جو بھی لائق امامت ہو، سورتیں زیادہ یاد ہو، تلفظ سے قرآن شریف پڑھتا ہو، اگر کسی شخص کو 10 سورتیں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد ہو تو ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سورتیں یاد کر لیں اور لاک ڈاؤن کے موقع پر سورہ تراویح پڑھ کر نماز پوری کر لیں۔ سورہ تراویح کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی تراویح، یعنی علم ترا سے والناس تک سورت سے پڑھی جانے والی تراویح، اس کو سورہ تراویح بھی کہتے ہیں۔ علم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورتیں ہوتی ہیں اور 10 رکعات میں 10 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اگلی 10 رکعات میں پھر واپس 10 سورتیں علم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک پڑھی جاتی ہیں۔ اب جس صحیح العقیدہ کو 10 سورتیں یاد ہوں اور وہ لائق امامت ہو تو وہ کیا کرے؟
عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 2 رکعت کی نیت کر کے پڑھائے اور دل میں یہ نیت کر لے کہ میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد زبان سے اس طرح نیت کرے افضل ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، مقتدی اتنا اور زیادہ کہے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے مرد باندھ لیں اور ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری آواز سے پڑھ کر آہستہ آمین کہیں اور سورت ملائے، یعنی پہلی رکعت علم ترا کیف پوری پڑھ کر رکوع سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری رکعت لی ایلاف قریش پڑھ کر سجدہ کر کے اپنی 2 رکعت پوری کرے اور سلام پھیر کر 2 رکعت نیت کر کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ارائیت الذی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر رکوع و سجدہ کر کے نماز پوری کر کے سلام پھیر دے۔ یہ 4 رکعت تراویح کی ہو گئی۔ اب سکون سے کچھ وقت بیٹھ کر تراویح کی دعا پڑھے، اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نیت کرے اور اس کے بعد سورہ پڑھ کر نماز پوری کرے۔ اس طرح 10 سورت 10 رکعت تراویح میں پوری کرے، بعدہ پھر 10 رکعت اسی طرح پوری کرے، ہر 4 رکعت پوری ہونے پر تراویح کی دعا پڑھتا رہے۔ اس طرح روزانہ کی 20 رکعت آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو 10 سورت نہ یاد ہو، اسے صرف 4 ہی سورت یاد ہے، جیسے کہ کسی شخص کو تبت یدا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ انہی 4 سورتوں کو ریپیٹ کر کے تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے۔ جب تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بعد میں جیسا ماحول ہو اس طرح شریعت کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر کوئی جامع شرائط شخص نہ ملے یا امام نہ ملے تو 5 وقتہ اور تراویح کی نماز تنہا پڑھیں۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ چند باتیں آج کے حالات کے حساب سے ہیں۔ اگر کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ دین کی بات کو عام کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر دن دین کی معلوماتی بات پہ پوسٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔